عربی زبان میں ایک قانون ہے کہ جب کبھی کسی مفرد کو یا سنسکرت کی زبان میں کہہ دیا جائے ایک بچن کو دو بچن بنانا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے عربی زبان میں کہ آخر میں الف اور نون بڑھا دیں. مثلا ہم کہیں رجل مانی ایک مرد. اب اگر دو مرد کہنا ہے تو اسی کے رجل کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیں گے, ہو جائے گا رجلان یعنی دو. مثلا کسی کا نام ہے, دو آدمی ہیں, دونوں کا نام ہے زید. تو یہ عربی فصاحت اور بلاغت اور عربی ادب کے خلاف ہے کہ کہا کہ وہ دیکھیے زید آئے, پھر کہا زید آئے. دو مرتبہ زید کا لہذا دونوں کو سمیٹ کے زید کے آگے الف نون بڑھا دیا جائے گا تو ہو جائے گا زیدان, یعنی دونوں زید آ گئے. اسی طریقے سے یہ لفظ ہے لفظ شین عین بے, شعبہ, اسی میں آخر میں اسی شعب میں شین عین بے میں الف اور نون بڑھا دیا گیا تو شعب سے شعبان ہو گیا. سبحان اللہ. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب اس کی توجیہ علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ شعب جو ہے وہ دو شعبان کہاں سے ہے. تو آپ حضرات نے ماہ رجب میں اگر کسی خطیب اور کسی ذاکر نے مجلسیں پڑھی ہیں یا جو لوگ رجب میں جمعہ کی نماز میں آئے ہیں, اس میں میں نے بھی یہ بات عرض کیا اور یہ مسلسل جو ہے وہ ہے بیان کی جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ جو سال بنایا ہے, اس سال میں 12 مہینے ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. یہ 12 مہینے جو ہے وہ خدا کے بتائے ہوئے ہیں. اور وہی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ مہینے جو ہے وہ 12 یعنی 12 مہینے ہیں. اور ان 12 مہینوں میں خدا نے ان مہینوں کی کئی اعتبار سے خصوصیت رکھی ہے, جس میں سے 4 مہینے کو کہا ہے اشہر الحرم. یہ کیا چیز ہے؟ 4 مہینے وہ مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا حرام ہے. حد یہ ہے کہ اس بات کے اوپر صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں, جب اسلام نہیں آیا تھا بظاہر, ایسے تو اسلام جناب آدم کے زمانے سے ہے, لیکن بظاہر مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ اسلام رسول اللہ لے کے آئے ہیں, یہ ہماری اپنی خصوصیت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی آیت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام صرف رسول اللہ جو دین لے کے آئے اس کا نام نہیں ہے, بلکہ خود رسول ہی کے ذریعے سے خدا نے یہ پیغام پہنچایا کہ سب سے زیادہ اچھا اور پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. تو اگر اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے, تو کہیں کتاب میں ملے یا نہ ملے, عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدم کو یا تو بے دین بنا کے بھیجا تھا, آدم کے پاس کوئی دین تھا ہی نہیں,
اور اگر آدم کے پاس دین تھا تو خدا کے ہاں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آدم کو خراب دین دے کے بھیجے اور کسی ایک نبی کو اچھا دین دے گے۔ بھائی جب ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اب ہمارے جیسا آدمی جو کہ یہاں فسق بھی ہو سکتا ہے، برائی بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پارٹی بازی کر سکتا ہے کہ اسد بھائی اس پارٹی کے آدمی ہیں ہمارے تو ان کو الگ دے دیں، وہ ہمارے پارٹی کی نہیں، برائی کرتے ہیں تو ان کو الگ دے دیں۔ لیکن اللہ کے ہاں تو کوئی پارٹی ہے نہیں، اللہ کے تو سبھی بندے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ کہے کہ ہم آدم کو خراب دین دیں گے اور جب ہمارا خاتم آئے گا تو اچھا دین دے کے بھیجیں گے۔ اس نے جب آدم کو بھیجا تو آدم کو بھی دین اسلام پہ بھیجا۔ یہ تو بعد میں مسلمانوں نے گڑبڑ کیا، یہ گڑبڑ مسلمانوں کی ہے کہ انہوں نے جب اسلام کا ترجمہ کیا تو ترجمہ غلط کر دیا۔ اس لیے کہ ہم نے جب اسلام کا ترجمہ کیا تو اسلام کے ترجمے میں مسلمان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، وہی مسلمان ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ بنایا ہوا اسلام ہے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا اسلام تنہا یہ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ جب ہمیں بتانا ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ کیسے مانیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ہمیں مسلمان ہونے کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اسلام بنا ہے لفظ سلم سے، سلم کے معنی ہے سپرد کرنے کے۔ جو آدمی بھی اپنے کو اللہ کے سپرد کر دے وہ مسلمان، چاہے لا الہ الا اللہ کہے، محمد رسول اللہ کہے یا نہ کہے۔ اب آپ خود بتائیں، جس دن پروردگار عالم نے آدم کو پیدا کیا تو کیا آدم کو ضرورت تھی کہ لوگوں سے بتاتے؟ آدم سے کون پوچھتا؟ کوئی دوسرا آدمی تھا ہی نہیں جو آدم سے پوچھے کہ تم کیا ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کیا ہو؟ آدم تو جو کچھ ہیں وہ اکیلے ہیں، آدم تو جو کچھ ہیں وہ اکیلے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا آدم کیسے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو آدم کے لیے تنہا زبان کا بولنا ضروری نہیں ہے کہ زبان کہے لا الہ الا اللہ، بلکہ آدم کا اسلام جانتے ثابت کیسے ہوگا کہ سارے فرشتے آدم کے سامنے جھکے، تو آدم کو بھی کسی کے سامنے جھکنا ہے، جس کے سامنے جھک جائے یہ جھک جانا اعلان ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آدم جو ہے وہ کسی کی اطاعت میں ہاتھ اٹھا دیں تو ہاتھ اٹھانا اسلام ہے، آدم کسی کی اطاعت میں پیر آگے بڑھا دیں تو پیر آگے بڑھانا اسلام ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آدم پہ گندم کھانے کا تو الزام لگا ہے، گیہوں کے پاس جانے کا التزام نہیں لگا۔ کیوں؟ اس لیے جانے کی نہیں تھی، اور جو مسلمان ہو جائے وہ گناہ کر نہیں سکتا۔ مسلمان ہونے کے بعد دیکھیے اگر ہم لوگ کچھ گناہ کریں تو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، سب کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں سے اسلام کمزور ہو گیا۔ وإلا اسلام آنے کے بعد برائی، اسلام آنے کے بعد گناہ، یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ان کو الگ الگ رہنا ہے۔ اسی لیے جب جناب آدم کو جنت سے نکالا جانے لگا تو پڑھے لکھے لوگوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ فکر کرنا شروع کیا کہ آدم کے نکالے جانے کا نام کیا دیا جائے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ خدا نے پیدا کرنے کے بعد آدم کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھا تھا، جیسے یہ احاطہ ہے چاروں طرف سے گھرا، خالی ایک عدد سامنے گیٹ لگا دیجئے، رات کو 10 بجے جتنے لوگ آ گئے ہیں تو اب یہ سب کے سب جو ہے وہ محفوظ ہیں باہر والوں سے۔ ویسے پروردگار جب ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ جنت میں بھیج دے گا تو ہم سب کے سب جہنم والوں سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اب کوئی باہر کی طاقت ہمارے پاس
دشمن طاقت نہیں آ سکتی، لیکن جب تالا لگائیں گے تو تالے کی چابی جو ہے کسی اندر ہی والے کے پاس ہوگی، وہ باہر والوں کو نہیں دے دیا، نہیں تو پتہ چلا رات کو بند ہوئے تو صبح کو بھی بند ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، یا ایسے معتبر آدمی کو تالے کی چابی دے دی جائے جو ہر وقت موجود رہے۔ تو جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو یا تو جنت کے گیٹ تو بند ہوگا رات کو، کہ جی چاہے جہنمی نکل کے رات کو ادھر گھسنے لگے، تو جب بند ہوگا تو اس کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ اب حدیث کے معنی پہچانیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سردار ہیں، اور سردار کا کام یہ ہے کہ سردار اتنا بابصیرت اور اتنا عالم ہو کہ اسے ہر وقت کھڑا رہے، تب بھی اسے علم ہو کہ کون جانے والا ہے اسے جانے دیا جائے، کون نکالنے کے لائق ہے اسے نکال دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد تو دی دو۔ اس کی بہت سی توجیہ علماء نے اپنے اپنے حساب سے کیا ہے، لیکن بعض جلیل اور بزرگ علماء نے اس کی توجیہ یہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں ترک اولا، ترک اولا، اب یہ لفظ تو ہمارے بچوں نے جو ہے وہ ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس کا ترجمہ پوچھا جائے ترک اولا کا کیا ترجمہ، تو سب کہیں گے ترک اولا۔ ترک اولا کا کیا ترجمہ ہے؟ کہیں گے ترک اولا۔ نہیں، ترک اولا کا ترجمہ ترک اولا نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک صاحب گئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، اور اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ نیت کر کے کھڑے ہو گئے، اور اب تو جو ہے چونکہ سرکاری نل لگ گیا ہے، پائپ سے پانی آ رہا ہے، اوپر ٹنکی رکھ دی گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں جب مسجدیں بنتی تھیں تو مسجد میں وہیں حوض بنتا تھا، اور اسی حوض میں پانی بھرا جاتا تھا، اور وضو کرنے کے پانی کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم اتنا پانی ہو کہ نجاست کے ملنے سے نجس نہ ہو، یعنی 350 کلو سے زیادہ پانی ہو۔ اسی لیے حوض بنایا جاتا تھا 1000-1500 لیٹر پانی کا، اور 1000-1500 لیٹر کے پانی میں اگر کوئی نہ تیرنے والا چھوٹا بچہ 4-5 سال کا گر جائے گا تو مر جائے گا۔ ایک صاحب جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے نیت کیے ہوئے کھڑے ہیں، اتنے میں ان کے کان میں آواز آئی کہ جب یہ گئے تھے تو دیکھا کہ حوض کے چبوترے کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 4 سال کا بچہ بیٹھا تھا۔ جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا اور بسم اللہ کہہ کے سورہ شروع کیا، اتنے میں ان کے کان میں آواز آئی کہ ڈب سے پانی میں آواز آئی، یعنی وہ بچہ پانی کے اندر گر گیا۔ تو جب پہلی مرتبہ گرے گا نا تو چیخے گا، لیکن اب اس کے بعد وہ تو بار بار اندر باہر ہو رہا ہے، آواز بھلے نہ نکلے، لیکن پہلی مرتبہ ہے۔ اب ان کے پاس 2 کام اچھے ہیں، ایک اچھا کام ہے نماز پڑھنا، اور دوسرا اچھا کام ہے بچے کو بچانا، دونوں اچھے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ چشم زدن میں فیصلہ کریں کہ ان دونوں اچھے کام میں کون زیادہ اچھا ہے، کون زیادہ اچھا ہے۔ جو زیادہ اچھا ہوگا اس کا نام ہوگا اولا، اس کا نام ہے اولا۔ اب اگر یہ بچے، اب طے ہو گیا کہ بچے کو بچانا واجب ہے، نماز توڑی جا سکتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نیت کرنے کے بعد آپ نماز توڑ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے۔ وإلا اگر کسی صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اور ہم پیچھے سے گالی دے کے بھاگے، انہوں نے کہا اچھا تم ہم کو گالی دیے، وہ دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا اب تمہارے دروازے پہ تم کو گالی دے کے تب جا کے پڑھیں گے، یہ والی نماز حرام ہے۔ لیکن ایسی جگہ کے اوپر کیوں نماز توڑی نہیں جا سکتی ہے؟ ایسی جگہ کے اوپر جہاں بچہ ڈوب رہا ہے،
اب وہی مذہب جس نے کہا تھا نماز کو توڑنا حرام ہے، اسی مذہب نے پکار کے حضرت مسلمان سے کہا اے حضرت مسلمان اب اپنی نماز توڑ دے، اس لیے کہ نماز پڑھنا حرام ہے۔ نماز توڑنا بھی حرام ہے، نماز پڑھنا بھی حرام ہے، لیکن کب حرام ہے؟ جب نماز سے کوئی اچھا کام آ جائے۔ ایک صاحب نے سوچا ارے کون نماز توڑے، اپنی نماز پڑھتے رہے، اور وہ غریب مر گیا۔ ان کی نماز کا جو ہوگا وہ تو بعد میں طے کیا جائے گا، لیکن اب ہم آپ سے پوچھیں ان کے لیے کیا نام دیا جائے؟ ان کے گناہ کا نام کیا دیا جائے گا؟ ان کے گناہ کا نام دیا جائے گا ترک اولا، اس لیے کہ انہوں نے بہتر کو چھوڑ کے کم اچھے کو اختیار کیا ہے۔ تو کبھی یہ حرام ہو جائے گا کہ بہتر کو چھوڑ دے اور کم اچھے کو اختیار جائے، اور کبھی یہی جائز ہو جائے گا کہ بہتر کو چھوڑ دے اور کم اچھے کو اختیار کر دے۔ جناب آدم کے نزدیک دو مکانوں کی زندگی تھی، ایک مکان دنیا تھا اور ایک مکان جنت تھا، اور آج تک سارا مسلمان مکان جنت کے لیے مرا جا رہا دیا ہے کہ ظالم قاتل جتنے گنہگار ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ کاہے لیے جو ہو جی رہے، تو کہنا ارے ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب مکان جنت جو ہے وہ جہنمیوں کے لیے بھی بہتر ہے، وَإِلَّا اگر سب کے لیے بہتر نہ ہوگا۔ اور مکان دنیا بہرحال اس میں ساری مصیبتیں ہیں، اس لیے کہ مکان جنت، کبھی آپ نے سوچا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اس کے اندر کون پیر کے نیچے جو ہے وہ کون سی اماں ایسی ہیں جن کے پیر کے نیچے بیٹا بیٹھ جائے؟ نہیں عزیزو، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اماں کے پیر کے نیچے بیٹا سما جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے پریشان ہو کے جب کوئی بیٹا گھر میں آتا ہے، اگر ماں جیسی گھر میں نعمت موجود ہوتی ہے، اترے ہوئے چہرے کو دیکھا، گرد آلود بال کو دیکھا، ایک مرتبہ ماں نے بلا کے اسے اپنے زانوں پہ سر رکھ کے بالوں کی گرد صاف کرنے لگی، اس صاف کرنے میں جو سکون ملا یہی سکون جنت کا سکون ہے، یہی سکون جو ہے وہ جنت کا سکون ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وَإِلَّا یہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جنت کوئی بہت بڑا محل ہو جو محل خدا نے ماں کے پیروں میں بنا دیا، نہیں۔ جنت چونکہ اطمینان، سکون، آرائش، آرام کی جگہ ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو آشائش و آرام چاہیے تو اسے ماں کے زانوں پہ سر رکھنا پڑے گا۔ اب وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی مائیں ابھی زندہ ہیں۔ اگر زندہ ماؤں کے بعد بھی جنت نہ حاصل کر پائے، سب سے بدبخت بیٹا اسی کو کہا جاتا ہے۔ مطلب ماں زندہ ہو، باہر سے جو ہے وہ معلوم ہو آج باس نے ڈانٹ دیا ہے، 5 منٹ لیٹ آئے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی خراب ہو چکی ہے، 2 سیکنڈ کے لیے ماں نے صرف ایک میٹھا سا لفظ کہا، ارے بیٹا وہ تو ایسے ہی ہے، باس کی باتوں کو برا نہیں مانتے، وہ دل جو دھڑک رہا تھا اس کا ٹھہر جانا، اسی کا نام تو جنت ہے۔ تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ تو جنت جہاں بھی ہوگی، چاہے آج ملے چاہے کل ملے، جب بھی جنت ملے گی تو جنت سکون کی جگہ ہے، وہاں کسی طریقے کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کا امکان نہیں ہے۔ اور یہ دنیا چاہے جتنی اچھی بن جائے، مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا دنیا جتنی ہی اچھی بنتی جاتی ہے اتنی ہی بڑی جہنم بنتی جاتی ہے۔ دنیا کی خرابی جانتے کیا ہے؟ دنیا کم اچھی رہے تو جنت ہے، دنیا جیسے زیادہ اچھی ہوئی جہنم بنے گی۔ آپ پوچھیں گے مولانا یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک رکشے والا دن بھر رکشہ چلا کے شام کو موٹی موٹی 2 روٹیاں کھا کے بڑے سکون سے لیٹتا ہے، لیکن کروڑوں والا رات بھر کروٹ بدلتا ہے، جب تک نیند کی 2-4 گولی نہ کھائے گا تب تک نیند آ ہی نہیں سکتی۔
اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ رکشہ چلانے والا جنت میں سفر کر رہا ہے یا ارب پتی جنت میں سفر کر رہا ہے؟ جہاں سکون مل جائے اسی کا نام جنت ہے، جہاں سکون چھن جائے اسی کا نام جہنم ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے، دیکھو اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ ارے کتنی بھی پریشانی ہو، جسے عذاب کہا جاتا ہے وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ایک صاحب نے 20 آدمیوں کو قتل کیا، تو قتل کا بدلہ اسلام میں قتل ہے، چاہے ایک کو قتل کرو چاہے 20 کو۔ اب اس کو جو اسلامی حکومت تھی سزا طے کر دیا، میں اپنے بچوں سے کہوں 20 آدمی کے قتل کرنے والے کو بھی آپ نہیں قتل کر سکتے۔ کیا آپ سوچیں گے بھائی یہ سب کو مار رہا ہے، ایک دن ہم اس کو مار دیں؟ اگر آپ نے اس کو مار دیا تو نظام اسلام کے خلاف آپ کا قتل واقع ہوا، آپ مجرم ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو عدالت، جو نظام قائم کیا گیا ہے اس نظام کے تحت سزا دینے کا نام اسلام ہے، اپنی مرضی سے سزا دینے کا نام اسلام نہیں ہے۔ وہ اس لیے اگر اپنی مرضی سے سزا دینا ہوتا تو کب کس کی مرضی کیا ہو جاتی یہ کوئی طے نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ ظلم تم پہ ہوا ہے، مرضی میری چلے گی، اور اسی کا نام عدالت اور انصاف ہے۔ اب نے ایک مرتبہ جو ہے وہ حاکم نے سزا دیا، گردن کٹ گئی۔ اگر اللہ نے بدلہ لے لیا، ابھی بدلہ تھوڑی ہوا، یہ 20 میں سے ایک کا بدلہ چلیے مان لیتے ہو گیا، 19 بیچارے کہاں جائیں گے؟ تو کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں گردن کٹے پھر جڑ جائے، پھر کٹے پھر جڑ جائے، پھر کٹے پھر جڑ جائے، جب تک 20 مرتبہ گردن نہ کٹے گا 20 کا قصاص کیسے ہوگا؟ تو وہاں جو عذاب کی دنیا ہوگی۔ اسی لیے جہنم کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے جہنم نہیں، خدا نہ کرے کوئی مسلمان ہو کوئی مومن جہنم میں جائے۔ لیکن جہنم جانتے کیا؟ ایک طرف سے کھال جلتی رہے گی اور اس کے بعد جیسے جیسے اوپر ہوگی نیچے سے پھر بنتی رہے گی۔ اب آپ سوچیں ایک ہی آدمی میں کتنی چرائند اٹھے گی، اور اس کو جنتی سونگ بھی نہیں سکتے، یہ سب جہنم ہی کے حصے میں ہوگی۔ لہذا اس عذاب سے تو بہرحال دعا کیجئے کہ خدا سارے مومنین و مسلمین کو بچائے رکھے، لیکن بہت آسان کام نہیں ہے۔ تو جنت بہترین جگہ کا نام ہے جہاں ہر طرح کے سکون ہو، اور یہ دنیا یہاں ہر طرح کا سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کو آپ سکون سمجھیں خدا تیار ہو جائے کہ لو یہ سکون سمجھیں دے دو اس کو۔ بھئی امبانی کو خدا نے سب دے دیا ہے نا، اڈانی کو سب دے دیا خدا نے، ارے مودی جی کو تو سب دے دیا ہے، لیکن 2 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ دنیا جہنم ہو گئی کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کو بلا لیا ان کو نہیں بلا، یہی تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اس دنیا میں آپ چاہے جتنے اونچے ہو جائیں کہیں نہ کہیں تو پریشانی آ جائے گی۔ اور آدم کو پروردگار عالم نے پہلا سبق یہ پڑھایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، جنت کا خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ زمین کے خلیفہ کو خلیفہ بنا کے جنت میں رکھ دیا، اور جنت میں رکھنے کے بعد روز یہ آدم سوچ رہے ہیں مجھے تو زمین کے لیے بنایا گیا ہے، مجھے تو زمین کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب تو فرشتے میں اور آدم میں جو ہے وہ آدمی میں کمال پہچان لیا، جو جہاں رہ کے اپنی نجات کا راستہ نہ ڈھونڈ پائے اسے فرشتہ کہا جاتا ہے، جو جنت میں بھی رہ کے اپنے کام کا راستہ ڈھونڈ لے اسے آدم کہا جاتا ہے۔ اب وہ کیسے نکلے؟ دیکھیں کتنا مشکل تھا جناب آدم کے سامنے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ درخت کے پاس جانا نہیں، خدا کہہ رہا ہے کہ جانا نہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آدم کو یہ بھی معلوم ہے جانے کا راستہ اسی درخت سے گزر رہا ہے، جانے کا راستہ اسی سے گزر رہا ہے۔ اب میں اپنے لفظوں میں آج کے دور میں کہوں گا
جناب آدم صرف آدم نہیں تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے ریسرچ اسکالر تھے، اس زمانے کے سب سے بڑے ڈاکٹر جناب آدم تھے۔ اس لیے جناب آدم کے سامنے جو مشکل تھی وہ کبھی ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں آئی۔ رکھا ہے کہاں؟ جنت میں۔ بنایا ہے کہاں کے لیے؟ زمین کے لیے۔ اور جنت وہ جگہ ہے جہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آدم کے سامنے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک گیہوں کا درخت ہے، اس گیہوں کے درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا۔ آدم کی نبوت کہہ رہی ہے گئے تو گناہ کیا۔ آدم کی نبوت کہہ رہی ہے گئے تو گناہ کیا، اور اگر نہ جائیں تو وہیں رہیں گے، کار ہدایت نہیں انجام دے سکتے۔ اب یہاں آدم کرے تو کیا؟ اسی کا نام اجتہاد۔ لوگ کہتے ہیں پہلے اجتہاد نہیں تھا، آج تھا۔ آدم نے اجتہاد کیا، جائیں گے تو حرام، نہ جائیں گے تو نکل نہیں سکتے، لہذا کسی کو ذریعہ بنایا جائے کہ لے جانے نکالنے والی چیز وہاں سے مشتق آ جائے، اور جب مشتق آ جائے گی تو اسے کھا لیں گے، اور کھانے کے بعد اپنے مقصد کی طرف چلے جائیں گے۔ 2-3 مسئلے میرے بیان سے خود ہی حل ہو گئے کہ سب آدم پہ الزام لگے۔ آدم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ آدم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، اپنے مقصد کا راستہ تلاش کیا ہے شیطان کے ذریعے سے۔ جو بہک جاتے ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں، جو شیطان کے ذریعے مقصد پورے کرنے کا راستہ تلاش کرتا ہے اسی کو بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یہی وہ باریکیاں تھیں۔ سرکار علامہ جواد الدین اب یہاں سے یہی جملہ فرمایا، اتنی اچھی زندگی۔ اب آدم کے بعد 2 چیزیں ہیں، ایک بہت اچھی زندگی ہے، ایک کم اچھی۔ بھئی یہ دنیا کی زندگی جہنم نہیں ہے، کم اچھی ہے۔ اگر کم اچھی نہ ہوتی تو ہم لوگ سب اب تک جل ول کے مر گئے ہوتے۔ ہم لوگ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ وَإِلَّا عدالت پروردگار کے خلاف ہے کہ کسی زندگی میں اچھائی نہ ہو اور خدا اپنے بندوں کو وہاں بھیج دے۔ خدا کا ہمیں اور آپ کو یہاں بھیجنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کی زندگی بھی اچھی ہے، لیکن یہاں کی زندگی میں اچھائی اور خرابی ہمارے اختیار میں ہے۔ چاہو تو زندگی کو حسین بنا لو، چاہو تو زندگی کو بدترین بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہوں کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ میں جب ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے کالج میں ایک ٹھاکر صاحب تھے، وہ بہت بڑے بدماش اور توپ تھے، اور ہمارے ہی گاؤں کے ایک صاحب تھے، ان کے ہاں آیا جا کرتے تھے، تو اکثر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نیند نہیں آتی۔ تو ان سے پوچھا کاہے نہیں آتی؟ کہ ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے کہ فلانے سے لڑائی کیا ہے، فلانے کے ابا کو مار دیا ہے، فلانے کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آ کے رات کو حملہ کر دے۔ عزیزو، ایک آدمی جس سے سب ڈرتے ہیں وہ رات کی تنہائی میں سب سے ڈر رہا تھا، اور کچھ ایسے آدمیوں کو بھی دیکھا کہ نہ وہ دن میں کسی سے ڈر رہے تھے نہ رات میں ڈر رہے تھے۔ اب دونوں کی زندگیوں کا فرق پہچانا۔ جس نے کوئی غلط نہیں کام کیا تھا اس کی دنیا جنت تھی، اور جس نے غلط کام کیا ہے اس کی دنیا ہی میں جہنم تھے۔ اب سمجھ میں آیا، یہ دنیا اچھی بھی ہے، چاہو تو اچھی بنا لو، چاہو تو بدترین بنا لو۔ کار اسلام انجام دو گے دنیا اچھی ہو جائے گی، بدکاری کرو گے تو دنیا جو ہے وہ بری ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تو آدم کے سامنے دونوں چیزیں تھیں، ایک بہت اچھی زندگی تھی اور ایک اچھی تھی۔ آدم نے فیصلہ کیا، لیکن دونوں اختیار تھا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم جنت میں رہو گے، زندگی بھر عیش کرو گے، نہ کپڑا تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ گیہوں تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، سب کچھ خالی سوچو سب ملتا رہے گا۔ اس لیے مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ جتنے دن آدم و حوا جنت میں رہے اتنے دن دنیاوی معاملات میں، جس معاملات میں ہماری زندگی ہوتی ہے، نبوتی معاملات میں نہیں۔ نبوتی معاملات میں تو آدم اونچے تھے اور حوا جو ہے وہ، لیکن حوا کے پاس منصب نہیں تھا، لیکن دنیاوی زندگی میں جتنے اونچے آدم تھے اتنی ہی اونچی جو ہے وہ حوا تھی۔
لیکن اگر کسی دن آدم یہ کہہ دیتے ہوا تم کیا بول رہی ہو، ہمارے مکان میں رہتی ہو، کہہ سکتے تھے؟ یہ جنت کا مکان آدم کا بنایا ہوا نہیں تھا، جس خدا نے بنا کے آدم کو دیا تھا اسی خدا نے بنا کے ہوا کو بھی دیا تھا۔ جنت میں جتنی روٹیاں کھا رہے تھے دونوں کے دونوں، کیا آدم کسی دن کہہ سکتے تھے گیہوں میں لایا ہوں اس لیے ہمارا احسان ہے کھلانے کا؟ اور نہ ہوا کہہ سکتے تھے روٹی میں نے پکائی ہے لہذا ہمارا احسان۔ دونوں برابر، اس لیے کہ جو روٹی آئی ہے وہ قدرت خدا سے بن کے آئی ہے، نہ اس میں آدم کا کوئی احسان ہے نہ اس میں۔ تو اس زندگی میں میاں بیوی تو تھے لیکن دونوں برابر تھے۔ اگر کوئی اولویت پائی جا رہی تھی تو وہ منصب کی اولویت تھی کہ آدم کے پاس منصب نبوت تھا، ہوا کے پاس منصب نبوت نہیں تھا، لیکن منصب زندگی میں جتنے اونچے آدم تھے اتنے ہی اونچی۔ بھائی آج اگر آپ جا کے اپنی بیوی سے بھی آپ جا کے آزما لیجئے، بیوی سے کہے کہ دودھ تو میرے پیسے کا آیا ہے، تو وہ جانتے کیا کہے گی؟ کون سے احسان کیا؟ بنا کے تو ہم نے دیا ہے۔ اس کا مطلب ایک احسان آپ نے کیا ہے اور ایک احسان اس نے کیا ہے۔ لیکن وہاں تو نہ دودھ آدم کا تھا نہ چائے جو ہے وہ ہوا کی تھی، دونوں جو ہے وہ پروردگار کے تھی، تو دونوں کی زندگی وہاں بہت اچھی تھی، اس لیے کچھ کرنا ہی نہیں تھا۔ اور مجھے سرکار علامہ جوادی کا جملہ یاد ہے کہ جب گھر میں بیٹی بیٹیوں کی شادی ہو جائے تو وہ کہا کرتے تھے سب کا چولہا الگ ہو جائے۔ وہ اس لیے الگ ہو جائے کہ آپس میں اختلاف ہوگا ہی نہیں، اور اختلاف تب ہوگا جب کھانا پکانے کا مسئلہ آئے گا۔ جیسے کھانے کا مسئلہ آئے گا ویسے جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ لہذا ان کو ان کے میاں کے ساتھ الگ چولہا دے دو، ان کو ان کے میاں کے ساتھ الگ دے دو، جب جس کو ضرورت ہو وہ اپنا مطالبہ کرے، اس کی بیوی جو ہو وہ پکا کے دے۔ اس لیے کہ سارا جھگڑا اسی پکانے ہی پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کھانے پہ آج تک کوئی جھگڑا کر رہا ہے؟ آپ اپنے گھر میں نوکرانی رکھ دیجئے، 4 بھائیوں کی بیوی ایک ساتھ رہیں، اگر ایک دن جھگڑا ہو جائے تو کہیے، اس لیے کہ بنی بنائی چائے ان کو مل رہی ہے، بنا بنایا کھانا ان کو مل رہا ہے، آ کے سامنے سج گیا، بیٹھ کے صرف روٹی ہی تو توڑنا ہے۔ جھگڑا تو تب ہوگا جب کچھ کرنا ہوگا۔ تو اتنی اچھی زندگی کے بعد یہ والی زندگی، ارے اس والی زندگی میں آدم ایسا نہیں ہے کہ آدم آ گئے اور آگے کے بعد غلطی سے ہوا سے جدا ہو گئے، نہیں۔ اگر یہ سب ہے تو خدا جو علم غیب دیتا ہے اپنے انبیاء کو، یہ سب باتیں جو ہے وہ بیجا ہو جائیں گی۔ آدم کو سب معلوم تھا کہ اس دنیا میں جانے کے بعد کہاں اتارے جائیں گے، کتنا فراق برداشت کرنا پڑے گا، کتنی مصیبت برداشت کرنا پڑے گی۔ ان ساری پریشانیوں کے بعد آدم کے سامنے صرف ایک مسئلہ تھا کہ بنے ہیں یہاں کے لیے، وہاں کے لیے نہیں بنے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اچھی کو چھوڑ کے ادھر خراب کی طرف آ جانا، اسی کا نام ہے بہتر کو ترک کرنا۔ جب بہتر کو چھوڑ دے اسی کا نام ہے ترک اولا۔ بہتر کو چھوڑ دے تو اسی کا نام ہے ترک اولا۔ لہذا ذہنوں سے یہ لفظ نکال دیجئے کہ خدا نہ خواستہ آدم سے گناہ ہوا تھا۔ آدم سے گناہ اگر ہو جائے گا تو آدمیت ختم ہو جائے گی، لہذا ان سے ترک اولا ہوا۔ تو اب یہ 2 شعبے ہیں، 2 شعبے ہیں، ان کو 2 بنایا گیا، الگ الگ تھے 2 بنایا گیا۔ اب اس میں ہے کیا؟ میں پھر وہی والی حدیث پڑھوں گا کہ فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان بندوں کا مہینہ ہے۔ تو شعبان کو شعبان کیوں نہیں کیا؟ رجب کی طرح سے مفرد رکھتے، رجب کی طرح سے مفرد رکھتے، لیکن اس کو جو ہے وہ شعب کو شعبان بنایا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے کو 2 مہینے برکت سے گھیر رکھا ہے۔ اس سے پہلے رجب کو بنایا، اس کے بعد رمضان کو بنایا، اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کو بنایا، اور ان دونوں مہینوں کے درمیان اللہ سے میسج لینے والے کو نبی کو پیدا کیا، نبی کا مہینہ بنایا، اور اللہ سے لینے کے بعد بندوں کے حوالے کرنے والے رمضان کو بنایا۔
رمضان کو بنایا۔ پروردگار عالم نے کہا میں نے محمد تمہارے مہینے کو تو ڈبل بنا دیا کہ شعب سے شعبان بنایا، میں بندوں کا بھی محسن ہوں، لہذا بندوں کے مہینے کو رمض کو رمضان بنا دوں گا، اس لیے کہ اب روزہ تنہا بندوں پہ نہ ہوگا، تمہارے اوپر بھی واجب ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری خصوصیت یہ رکھی ہے کہ جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے، ان 12 مہینے کو میں 4 مہینے کو جو ہے وہ اشہر حرم بنایا جس میں جنگ حرام ہے، اور 3 مہینوں کو اشہر حج بنایا۔ جن کو اشہر حرم بنایا اس میں جو ہے وہ ذیقعد، ذیالحج اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور 1 مہینہ یہی رجب ہے۔ رجب چونکہ خدا کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا پروردگار نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ اس رجب میں کوئی ایسا کام کرے جس میں قتل و خون۔ اور اس بات کے اوپر اس زمانے میں مسلمان نہیں، کافر بھی عمل کرتے تھے۔ اور 3 مہینے کو جو ہے وہ اشہر حج بنایا، وہ ہے شوال، ذیقعد اور ذیالحج۔ یہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ مصیبت یہی ہے کہ جس مہینے میں بھی کافر بھی لڑائی نہیں کرتے تھے، اس مہینے میں مسلمانوں نے، اب میں یہ اس پہ بحث نہیں کروں گا کہ وہ مسلمان کہاں والے تھے، کون والے تھے، یہ ساری اپنی ایک بحث ہے، لیکن میں تو صرف ایک جملہ کہوں گا، جو بھی مسلمان اشہر حرم میں نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آیا وہ جہنمی ہے، چاہے پوری دنیا لگ جائے اس کو جنت میں لے جانے کی۔ بے شک بے شک۔ اور یہ بات سن لیجیے، یہ جملہ جس کو برا لگ جائے وہ اسی پارٹی کا ہے، اس پارٹی کا ہو نہیں سکتا، بالکل سیدھی بات۔ اس لیے کہ یہ تو اسلام کا میسج ہے کہ محرم میں جنگ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میسج کو کافر بھی مانتے تھے۔ کافر جو ہے وہ کبھی ان اشہر حرم میں جو ہے وہ کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا، پھر یہ مسلمان ہو کے کیسے جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے؟ مسلمانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جس قانون پہ کافر بھی عمل کر رہا تھا، اس قانون کے اوپر ایک مسلمان نما کیسے جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جا کے یزید کے بارے میں تحقیق کرے کہ کیا تھا، اس لیے کہ نہ وہ مسلمانوں کے قانون کو مانا اس نے، نہ کافروں کے قانون کو مانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اور کافر دونوں سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز تھا، دونوں سے ہٹ کے کوئی تیسری چیز تھا۔ جس دن وہ تیسری چیز طے ہو جائے گی، یزید کی جنت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جو دھوکہ مسلمان کھاتا ہے وہ اسی بات پہ کھاتا ہے کہ وہ یزید کو طے ہی نہیں کر پاتا کہ یزید ہے کیا۔ اور یہ پورا ایک موضوع ہے انشاءاللہ پھر کبھی کہ یزید تھا کون۔ لیکن اس شعبان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ سارے مہینے جو 12 مہینے ہیں، شعبان کو چھوڑ کے 11 مہینے سب میں اگر خوشی کا مہینہ ہے تو اس میں غم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر خوشی ہے، ابھی رجب اللہ کا مہینہ تھا، اتنی برکت والا مہینہ تھا، کہیں بقیہ جو ہے وہ 9 کی تحقیق بعد میں کیجیے گا، پہلے رجب کی کر لیجئے، بعد میں رمضان کے کر لیجئے۔ اگر رجب میں جو ہے وہ 4 جو ہے وہ ولادتیں ہیں، رجب کے اندر جو ہے وہ ہے مبعوث برسالت ہے، بعثت ہے، اتنی ساری خوشیاں ہیں، تو اسی رجب کے مہینے میں شہادت بھی پائی جاتی ہے۔ اور ایسی شہادت کہ جو شہادت بھی جو ہے وہ ہے اپنے ظلم کے اعتبار سے منفرد شہادت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ظلم کے اعتبار سے بالکل منفرد ہے۔ اگر امام مظلوم کی شہادت جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل لی جانے کے اعتبار سے جو ہے وہ ظلم کی انتہا کا نام ہے،
تو امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت جو ہے اس کے لیے ہے کہ انہیں زندان میں رکھ کے اتنا بھوکا رکھا گیا کہ زیارات میں یہ کہا گیا کہ جن کے جسم کا گوشت جو ہے ان سختیوں نے ختم کر دیا تھا۔ آپ رمضان میں آئیے، اگر رمضان میں امام حسن کی ولادت ہے تو اسی رمضان میں مولا کائنات کی شہادت بھی ہے۔ تو کوئی مہینہ ایسا نہ ملے گا جہاں خوشی کے ساتھ غم نہ لگا ہو، تنہا شعبان کے، کہ شعبان میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس میں صرف خوشی ہے، غم نہیں ہے۔ حد یہ جو مشہور روایت ہے وہ تو الگ ہے، مشہور روایت الگ ہے، لیکن اگر مشہور اور غیر مشہور دونوں کو جوڑ دیا جائے تو جناب زینب کی ولادت اسی مہینے میں، امام حسین کی ولادت جو ہے وہ اسی مہینے میں، جناب عباس کی ولادت جو ہے وہ اسی مہینے میں، امام سجاد کی ولادت اسی مہینے میں، جناب قاسم کی ولادت جو ہے وہ اسی مہینے میں، اور علی اکبر کی ولادت اسی مہینے میں۔ ساری ولادتوں کو ایک طرف رکھ کے اس کی بھی ولادت اسی مہینے میں ہے جس کی وجود سے دنیا باقی ہے، جس کے وجود سے دنیا باقی ہے، لیکن کسی ولادت کے پس منظر میں شہادت نہیں ہے، کسی ولادت کے پس منظر میں شہادت نہیں ہے۔ اب آپ اس کے بعد آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی خصوصیت تو ہونا چاہیے کہ شعبان ایک گروہ کے بجائے دو گروہ والا ہو جائے، کوئی خصوصیت تو ہونا چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے اسے دو شعبے والا کہا جا رہا ہے۔ عزیزو، یہی شاید میری گفتگو کا آخری جملہ ہو۔ کسی بھی مشن کو کامیاب بنانا ہے، کسی بھی مشن کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے مشن کو فاتح اور قیامت تک کے لیے کامیاب رکھنے کے لیے ایک شعبے سے کام نہیں چلے گا، ایک بلکہ دو شعبوں کو ایک ساتھ رکھنا پڑے گا۔ 3 شعبان کو سید الشہداء کی ولادت، اور اس ولادت کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس ولادت کی تاریخ ولادت کے دن سے نہیں شروع ہوئی، خلقت آدم سے شروع ہوئی، خلقت آدم سے شروع ہوئی ہے۔ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ آدم سے لے کے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے تک کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ کربلا کے ضمن میں یہ ساری چیزیں ملتی ہے کہ آدم جب اس دنیا میں آئے اور سرگرداں پھر رہے تھے تو جیسے سرزمین کربلا پہ پہنچے ایک مرتبہ ان کی پریشانی جو ہے بہت زیادہ ہو گئی۔ اب جب اس کا سبب جو ہے جناب آدم نے معلوم کرنا شروع کیا تو جبریل امین نے آگے آدم سے بتایا، کہا کہ یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں آخر زمانے کا نبی کا نواسہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ بھئی اس کے لیے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، میری سمجھ سے میرا مجمع تو سب سنے ہوئے ہیں۔ آدم وہیں سے سرگرداں ہوئے، جناب نوح کی کشتی وہیں بھور میں آئی، جناب ابراہیم وہیں پریشان ہوئے، موسیٰ و عیسیٰ کے اوپر مصیبتیں وہیں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین کی تاریخ 3 شعبان سے نہیں لکھی جائے گی، حسین کی تاریخ 3 شعبان سے تقریباً 8-9 ہزار سال پہلے کی ہے، جس دن آدم جو ہے وہ، لیکن آدم پیدا کب ہوئے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حبوط آدم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ آدم جو ہے وہ مقام محفوظ سے زمین پہ کب آئے، وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں سے امام حسین کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا کہ جب پروردگار عالم نے ساری ارواح کو خلق کیا تو ارواح کو خلق کرنے کے بعد ایک دن سب کو ایک کن سے سب کو پیدا کیا ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچیں کہ آج رضی پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جب رضی جو ہے وہ 24-25 سال کے ہو جائیں گے، 30 سال کے شادی کریں گے تب ان کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوگا، نہیں۔ جسمانی اعتبار سے تو جو آج ہم پیدا ہوئے ہیں 30 سال کے بعد بیٹی پیدا ہوگی، لیکن روحانی اعتبار سے پروردگار عالم نے جتنی ارواح روز اول سے لے کے قیامت تک خلق ہونا ہے سب کو پروردگار عالم نے ایک لفظ کن سے پیدا کیا۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جب اللہ نے کسی شے کا ارادہ کیا تو کہا ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ تو آدم سے لے کے قیامت تک کی ساری ارواح جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں کن سے، اور آدم سے پہلے پروردگار عالم نے
کچھ انوار کو پیدا کیا ہے، اور ان کی پیدائش میں یہ کہا کہ کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ جب خدا نے ارواح کو پیدا کیا تو ارواح سے پہلے جو ہے وہ عالم انوار میں انوار کو پیدا کیا، اور جب یہ سب جمع ہو گئے تو اب ان سے ایک عہد و پیمان لیا۔ اسی عہد و پیمان کو کہا جاتا ہے یوم میثاق۔ یا آپ یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے یوم میثاق ساری ارواح سے وعدہ کیا کہ کون کون سا کام کر سکتی ہے، ساری روحوں نے ہر جگہ کے اوپر روحیں بولی، لیکن جب شہادت کا مسئلہ آیا کہا شہادت پیش کرنے کے لیے صرف مرنا نہیں ہے، بلکہ شہادت جو ہم شہادت چاہتے ہیں اس شہادت پیش کرنے کے لیے خود بھی مرنا ہے، اپنی لاش کو جو ہے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلوانا ہے، اس میں جو ہے وہ بھائی اور بیٹے اور بھتیجے اور بھانجوں سب کی قربانی پیش کرنا ہے۔ تو وہاں یہ مسلمات میں سے ہے کہ اگر کوئی روح کھڑی ہوئی ہے تو اس روح کا نام ہے روح حسین ابن علی، اس کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جب حسین پیدا ہوئے تو پیدائش کے بعد پھر تاریخ شروع ہوئی، اور وہ ہمارا مجمع جانتا ہے ابھی پیدا ہوئے فرشتے اتر کے مبارکباد دے رہے ہیں، محمد رو رہے ہیں، محمد رو رہے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا، وہ آپ روز سنتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن ایک لفظ کہہ کے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کے سامنے کربلا آنے سے پہلے پورا مشن حسین کے سامنے تھا کہ میری حیات کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنے پورے گھر کے ساتھ قربانی دینا ہے، اور اس قربانی کے بدلے میں پروردگار عالم قیامت تک دین اسلام کو کامیابی عطا کر دے گا۔ اب دنیا کی جتنی سپر طاقتیں ہیں سب ایک ساتھ جمع ہو جائے، لیکن اسلام کو باقی رہنا ہے تو رہنا ہے۔ اس دنیا کا جو ہے وہ اختتام اسلام کے اوپر ہوگا، دنیا کا اختتام نہ ہنوت کے اوپر ہوگا، نہ عیسائیت پہ ہوگا، نہ یہودیت پہ ہوگا، نہ مجوسیت پہ ہوگا، کسی چیز پہ اختتام دنیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ ہوگا تو اسلام کے اوپر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ قربانی صرف ایک دن کی شہادت نہیں تھی، یہ قیامت تک دین کے بچانے کی ذمہ داری تھی۔ تو اب حسین ابن علی کو اس کام کے لیے تیاری بھی کرنا چاہیے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے اور اس کے بعد ایسے ہی آدمی نکلے اور گھر سے نکل جائے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب نبی مبعوث برسالت ہو گئے اور 3 سال کی خفیہ زندگی گزر گئی، اور 3 سال کے بعد اب خدا نے نبی سے یہ کہا یہ پیچھے والے دھوپ میں بیٹھے ہیں، آگے آ جائیں، آگے بہت سایہ ہے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، آپ ہی لوگ آگے آ جائیں تاکہ مومنین جو دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے علماء نے ایک جملہ اور لکھا ہے، نبی پیدا ہوئے ایک عام الفیل میں، اور خدا نے کہا کہ 40 سال بعد کہو کہ میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو کہ یہ 40 سال تک جو ہے وہ رسالت اور نبوت ان کے پاس نہیں تھی، تو پھر 40 سال تک انتظار کیوں کیا؟ اس لیے کہ خدا ہمیں اور آپ کو یہی بتانا چاہتا ہے کسی مشن کو کوئی آدمی تنہا آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ مشن کا سپورٹ کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے 30 سال تک نبی نے علی کے آنے کا انتظار کیا، اور 30 سال کے بعد 10 سال تک علی کے بازوؤں میں قوت کا انتظار کیا۔ اس لیے کہ پیغام پہنچانا ایک کام ہے، پیغام کو بچائے رکھنا طاقت کے ذریعے سے وہ دوسرا کام ہے، اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے
اتنے سب اطمینان کے بعد کہ علی بچانے کے لیے موجود ہیں، جیسے کہا کہ جاؤ گھر والوں کو بلاؤ، تو تاریخ میں ملتا ہے کہ نبی اٹھے، 10 چچا جس کے پاس ہوں، والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ کام کہا ہے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ حدیث تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، جب جناب عباس کے پاس پہنچے، لیکن سب سے حبر الامت ہے بھائی، اسلام میں ان سے بڑا کسی کا نام ہے ہی نہیں، جب ان کے پاس پہنچے تو جانتے ہیں تاریخ نے کیا لکھا؟ کہا بیٹا یہ تو تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تم جانتے ہو یہ کام کتنا مشکل ہے، اس کام میں تمہاری مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے مکے والوں سے مخالفت مول لینا ہے، لہذا میں اس کام میں یہ رائے نہیں سمجھتا کہ تم یہ کام کرو میں تمہاری مدد کروں، یعنی گول مول جواب۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سر اس چچا کے سامنے دھنیں یا اس چچا کے سامنے دھنیں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ ساری دنیا ایک طرف محمد کے مقابل میں ہو جائے اور میں تنہا رہوں تو میں محمد کا ساتھ دوں گا، کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں یار یہ ابو طالب کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑے رہتے ہیں، ابو طالب نہ ہوتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ یہ کہنا یہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی مشن بغیر مددگار کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دعوت ذوالعشیرہ میں چوتھے دن جب مسئلہ آیا کہ اب آج تو پیغام پہنچا ہی دینا ہے، تو صرف 2 ہی آواز سنائی دی۔ ایک آواز سنائی ہوئی دی جو ہے وہ ادھر سے کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک آواز 2 فرد میں آئی۔ ایک طرف سے باپ نے کھڑے ہو کے کہا قم یا سیدی، قم یا سیدی۔ میں تو ایک جملہ کہوں گا، باپ اور بیٹے میں اتنا فرق ہے کہ جب بیٹا کھڑا ہوا تو کم سے کم بیٹے کے سامنے وزارت تھی، بیزے کے سامنے ولایت تھی، بیٹے کے سامنے مولائیت تھی، اس لیے مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کتنا جو ہے وہ پاک وہ باپ تھا کہ جس نے بغیر کسی لالچ کے ایک مرتبہ پکار کے کہا میرے سید سردار کھڑے ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اب سمجھ میں آیا جب باپ اتنا با کمال ہوتا ہے تب بیٹا علی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد سے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ علی کی ولادت میں باپ کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، اس لیے کہ اتنا تو باریکی سب نے دیکھا ہے کہ نبی نے کہا جو آج مدد کرے گا میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ نہیں ملا تھا، لیکن کبھی سن تو لیا تھا کہ آج کی مدد کے بعد یہ ملنے والا ہے، لیکن ابو طالب نے تو کچھ نہیں سنا تھا، اور ابو طالب نے بغیر کسی لالچ کے مدد کا وعدہ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بغیر کسی لالچ کے اسلام کی مدد کی جاتی ہے تب اسی کے ہاں پروردگار عالم ایک نہیں 12 بیٹے ایسے عنایت کرتا ہے کہ کسی بیٹے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا علی کا جواب کیا لاؤ گے؟ حسن کا لے کے آؤ، حسین کا لے کے آؤ، سید سجاد کا لے کے آؤ، امام مہدی کا لے کے آؤ، اور جس کا بھی لے کے آؤ گے سب کے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ تم لاؤ گے کہاں سے جواب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے مشن کو چلانے کے لیے اکیلے چلایا نہیں جا سکتا، اس کو چلانے کے لیے ایک مددگار کی ضرورت ہے۔ جسے اسلام کا مشن چلانے کے لیے نبی کو علی کی ضرورت تھی، نبی کو ابو طالب کی ضرورت تھی، نبی کو جناب خدیجہ کی ضرورت تھی، اس لیے کہ جب تک مددگار نہ مل جائے گا مشن آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں کہوں گا مولا نبی کا مشن کے بعد اس مشن کی حیات دائمی تو آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو آپ نے کیا انتظام کیا؟ تو ایک مرتبہ حسین نے پکار کے کہا کہ میں نے اپنے مشن کو قیامت تک آگے بڑھنے کے لیے 23 سال تک، اگر میرے نانا نے 30 سال تک انتظار کیا ہے
تو میں نے بھی 23 سال تک مددگار کا انتظار کیا. 30 سال کے بعد جب نانا کو مددگار ملا تو میرے بابا کی شکل میں, اور 23 سال کے بعد جب مجھے مددگار ملا تو ابوالفضل کی شکل میں. ابوالفضل کی شکل میں میں نے کہا مولا اگر آپ کا مشن تنہا کربلا تک کا ہوتا تب تو آپ اور عباس جو ہے اپنے مشن کو بچا لیتے, لیکن ظالم طاقت اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ و عباس اس دنیا میں نہ رہیں گے تو اب اس کے بعد اس مشن کو قیامت تک کے لیے چلنا ہے, تو قیامت تک چلانے کے لیے اب اور مددگار کی ضرورت ہے. تو ایک مرتبہ حسین نے کہا شاید یہی راز ہے کہ میں کربلا جہاں عباس کو لے کے جاؤں گا وہیں اپنے ساتھ سید سجاد کو بھی لے کے جاؤں گا, اپنے ساتھ جو ہے جناب زینب کو بھی لے کے جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا مشن. تو میں کہوں گا کیا رسول اللہ کا اسلام چند دنوں کے لیے تھا؟ تو کہا کہ نہیں, رسول کا اسلام بھی قیامت تک کے لیے تھا, لیکن رسول کو معلوم تھا کہ علی کے بعد میرا بھائی حسن موجود ہے, حسن کے بعد میں موجود ہوں, لیکن مجھے تو جو ہے ایک ایسے فرد کا انتظام کرنا ہے کہ چند دنوں کے بعد اب کوئی میرے مشن کو آگے بڑھانے والا نہ ہوگا. لہذا ایسی سپر طاقت کو دنیا کے حوالے کیا جائے کہ سپر طاقت رہے یا نہ رہے لیکن دین کو اتنا محفوظ کر کے چلا جائے کہ اب قیامت تک کوئی دین پہ اٹیک نہ کر سکے. شاید یہی وجہ ہے, اور اس انتظام میں پروردگار عالم نے خود حسین ابن علی کا ساتھ دیا. جب حسین کو بھیجنا ہوا تو یہ انتظام کیا, کہا حسین تمہیں جانے سے پہلے اسی مہینے میں میں زینب کو بھی بھیج دوں گا, اسی مہینے میں میں عباس کو بھی بھیج دوں گا, اسی مہینے میں میں سید سجاد کو بھی بھیج دوں گا. جب تم کربلا مدینے سے نکلو گے تو ساتھ ساتھ مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ عباس تمہارے ساتھ ہوں گے. لیکن جب کربلا ختم ہو جائے گی تو اب اس کے بعد کا مددگار کے لیے میں زینب کو تمہارے حوالے کر دے رہا ہوں. میں نے کہا تنہا زینب سے کام نہ کرے گا, کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ میرے بعد جو ہے وہ تنہا دین کو بچانا نہیں ہے, دیندار کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے. اس لیے کہ حسین کے وقت میں دین بچانا تنہا مقصد تھا کہ دین بچ جائے. اس لیے حسین ابن علی ابوالفضل عباس کو لے کے گئے تھے, لیکن حسین کے بعد اب دین کے ساتھ دیندار کو بھی بچانے والا چاہیے. وَإِلَّا بیماروں سے تو جہاد ساقط ہوتا ہے. کوئی صاحب یہ پوچھیں گے ارے آپ کیسے کہہ رہے ہیں, خود تاریخ میں ہے محمد حنفیہ جیسا شجاع کو حسین کیوں نہیں لے گئے؟ یہی تو کہا تھا کہ چچا آپ مریض ہیں, تو اگر چچا مریض تھے تو سید سجاد کو کیوں لے کے گئے؟ کہا نہیں, میں سید سجاد کو اس لیے لے کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے جس عورت کو دنیا کمزور سمجھتی ہے وہ عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ تنہا دین بچانے میں مددگار نہیں ہوتی, وہ دیندار کو بھی بچانے میں مددگار ہوتی ہے. اسی لیے 10 محرم میں کے واقعات میں جو واقعہ ملتا ہے اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب حسین زخموں سے چور چور ہو گئے اور حسین کا وقت آخر آیا. میں نے اکثر اپنی گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی امام دنیا چھوڑ ہی نہیں سکتا جب تک امامت کے اسرار کو اپنے بعد والے امام کے حوالے نہ کر دیں. اس لیے کہ لاشیں لاتے لاتے, زخم کھاتے کھاتے, کوئی ہم سے پوچھے کہ ابھی تو حسین مقتل میں نہیں گئے, زخم کیسے لگا؟ میں نے مقتل میں ایک جملہ دیکھا ہے کہ جب حسین ابن علی اکبر کے جنازے سے واپس آ رہے تھے تو علی اکبر کی جدائی اتنا شاق تھی حسین کے اوپر کہ حسین گھوڑے پہ چڑھنے کے بعد زال و قطار رو رہے تھے اور آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے. بار بار آبا کا دامن اٹھا کے آنکھوں سے آنسو کو پوچھتے تھے. اسی لیے جب مختار نے حرملہ سے پوچھا کہ تیرا تیر کہاں کہاں کامیاب ہوا ہے تو اس نے اس تیر کا بھی تذکرہ کیا اور اس نے کہا, ظالم نے جانتے کیا کہا
کہ جب حسین اکبر کے جنازے سے واپس جا رہے تھے، زار قطار رو رہے تھے، تو ایک جگہ جو ہے وہ حسین نے اپنے ابا کا دامن اٹھا کے آنسو پوچھنا چاہا تو حسین کا سینہ کھل گیا۔ میں نے چلے کمان میں تیر جوڑ کے حسین کے سینے کا نشانہ بنایا، اور جیسے ہی تیر جا کے سینے میں لگا، ایک مرتبہ حسین نے تیر کو کھینچ کے کہا نانا گواہ رہیے گا، اب آپ کے نواسے کو جوان بیٹے کے غم میں رونے بھی نہیں دیا جائے۔ اب آپ سوچیں، ان زخموں کے ساتھ، لاشوں کو اٹھانے کے ساتھ حسین ابن علی آتے ہیں، اور آنے کے بعد بہن کے خیمے میں آئے، کہا بہن میرے ساتھ آؤ۔ میں کہوں گا مولا اسرار امامت تعلیم دینے جا رہے ہیں، سیدھے چلے جائیے سید سجاد کے خیمے میں، آپ کے اٹھانے سے تو بدرجہ اولا بیمار اٹھ جائے گا، لیکن حسین نے کیا نہیں کیا۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا بہن میرے ساتھ جو ہے وہ میرے بیٹے کے خیمے میں جاؤ، اور جب بیٹے کے خیمے میں پہنچ گئے تو ایک مرتبہ کہا سید سجاد کو بیدار کرو۔ زینب نے بیمار کو بلایا، جیسے ہی بیمار نے غش سے آنکھیں کھولی اور ایک مرتبہ منظر دیکھا کہ باپ خون میں نہایا ہوا کھڑا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایک ایک کا نام لے کے پوچھنے لگے کہ بابا فلاں کہاں ہے، حبیب کہاں ہے، زہیر کہاں ہے، سعید کہاں ہے؟ حسین قد قتل کہتے رہے، کب لکھ کے کہ سید سجاد پوچھے اور چچا آپ بات، تو ایک مرتبہ حسین فوراً تڑپ کے کہتے بیٹا بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں بچا ہے، صرف ہم اور تم بچے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قریب گئے، تھوڑی دیر تک سید سجاد کو اپنے سینے سے لگائے رہے، اور سینے سے لگا کے اسرار امامت تعلیم دیا، اور جب اسرار امامت تعلیم دے چکے تو ایک مرتبہ بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے ثانیہ زہرا کے پاس آئے، اور سید سجاد کا ہاتھ جو ہے وہ زینب کے ہاتھوں میں رکھ کے بتایا، کہا کہ بہن زینب آج سے قیامت تک جو ہے وہ امامت کو بچانا سید سجاد کا کام ہے، اور امام کا بچانا جو ہے وہ تمہارا کام ہے۔ شاید یہی وجہ ہے جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، چاروں طرف افراتفری تھی، ساری بیویاں اپنے کو بچانے میں لگی ہے، لیکن حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے، ایک جلتے ہوئے خیمے میں کبھی جاتی ہے کبھی باہر چلی آتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نحیف و ناتما کو اپنے شانوں پہ سنبھالے ہوئے خیمے کے باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد مقتل کا رخ کر کے کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے تمہاری امانت کو جلنے سے بچا لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بقلہا و بنیہا، بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کو بدلا، جن مرحومین کے ایصال ثواب کے مجلس برپا کے ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین مسلمین ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم علی مہدی، مرحومہ ام لیلہ اور مرحوم ظہور الحسن کی روح کو حساب